إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگیاں، بغایہ عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، ہم اسی کی عبادت کیا کرتے ہیں اور اسی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر اپنی بے شمار نعمتوں کو جاری کر دیا۔ یہ نعمتیں اس قدر زیادہ اگر ہم ان کو گننا چاہے ہم نہیں گن سکتے، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہے ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے اندر بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین کی دوسری بڑی نعمت اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ کی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتاب سے نوازا، قرآن کریم جیسا عظیم الشان معجزہ عطا کیا۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب جس کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے پیار، کتنے محبت کے ساتھ ہم کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، اس کتاب کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ میرا ذکر کوئی کر دے، کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا اخبار میرا ذکر کر دے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے تشویش ہو جاتی ہے۔ اس نے میرا ذکر کس حالت میں کیا؟ اچھائی کے ساتھ کیا، برائی کے ساتھ کیا۔ کوئی میرا ذکر کر دے، میں سننے کے لیے بے چین و بےتاب ہو جاتا ہوں کہ مجھے پتہ تو چلے اس نے میرا ذکر کس انداز میں کیا ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے یہ ایسی کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. میرا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن کے اندر. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. تو اللہ نے یہاں ایک ایک کا نام لے کر ذکر نہیں کیا. عبداللہ کا یہ ذکر ہے، عبد الرحمن کا یہ ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ کا یہ ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صفات کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو سمجھیے اور پھر اپنے آپ کو قرآن کریم کے اوپر پیش کیجئے. پتہ چل جائے گا ہمارا ذکر اللہ نے کن لوگوں میں کیا ہے، ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. ویسے ہی ہم اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کافروں والا کام ہے، ہم برا مان جاتے ہیں. کوئی ہم کو کہتے ہیں ہم برا مان جاتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو قرآن کریم کے اوپر پیش کرتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ پیش کرتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم کیا چیز ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ذکر قرآن کریم کے اندر کن الفاظ کے ساتھ ہے، جبکہ ہم نے اپنے بارے میں کیا گمان کر رکھا ہے. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب جس کے بارے میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں، کچھ قوموں کو بلندیاں عطا کرے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا. کن لوگوں کو بلندیاں ملیں گی؟ جو قرآن کو تھامیں گے. کن لوگوں کو بلندیاں ملیں گی؟ جو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات کے اوپر مانتے چلے جائیں گے. جب تک مسلمانوں نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے رکھا، قرآن کے احکامات پہ عمل کیا، دنیا ہمارے آگے جھک جاتی تھی، ہم دنیا کے اوپر حکمران تھے. جب ہم نے قرآن کریم کو چھوڑنا شروع کیا اور آج یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، نہیں پتا قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہے. اپنی زندگیاں گزار دی، زندگی کے 40 50 60 70 سال گزار دیے، انگریزی ہم نے سیکھ لی، دنیا میں رہنے کے تمام طریقے ہم کو آتے ہیں، ہم اپنی اولادوں میں منتقل کر دیتے ہیں. نہیں سیکھا تو یہ قرآن نہیں سیکھا. اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، ہم مسائل کے اندر آتے چلے گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 پکے مومن لوگوں کا ذکر کیا، جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا. 18ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون. سورۃ المؤمنون ہی سورت کا نام رکھ دیا. مومنین کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کرنی شروع کری. قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے، مومنین کامیاب ہو گئے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. پھر اس کو نہ برادری کی پرواہ ہوتی ہے، پھر اس کو نہ یہ پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرا اسٹیٹس کیا کہے گا. وہ کہتا ہے بس اللہ نے جو کہہ دیا میں نے اس کو عمل کرنا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان کیسے آئے گا؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کیا کرتے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثریت تو نماز کو ہی نہیں پڑھتی. نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی رکعتیں ادا ہو گئی، کتنی باقی ہیں. بس امام جھکتا جاتا ہے، سیدھا ہوتا جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنی نماز ادا کی. کیوں؟ اس کی وجہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہم نے نماز کا ترجمہ نہیں سیکھا، ہمیں نہیں پتا ہم عبادت کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا. نہ ہم نے اپنی نماز کے اوپر توجہ دی. بچپن میں جو سیکھ لیا، جو ماں باپ نے سکھا دیا،
جو وہی نماز چل رہی ہے، دنیا کے ساتھ ترقی کرتے گئے، اس کی نماز کے اندر کمزوری ہوتی گئی۔ ہم نے کبھی اتنی زحمت نہیں کی کہ اپنی نماز کو کسی حدیث کے سامنے رکھ کے صحیح کرنے کی کوشش کرے، کسی عالم سے کہیں ہماری نماز صحیح کراؤ، ہمیں دیکھو، ہمیں بتاؤ ہم نماز کے اندر کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ فرما رہا ہے رب العالمین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیا کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ ہوا کرتے ہیں جو فضول کی باتوں سے اعراض کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ فضول کی بات، لغو کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، نہ دینی طور پہ کوئی اس کا فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ کیا ہمارے حالات یہ ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، کیا ہمارے حالات یہ ہیں ایک ایک موبائل کو لے کر ہم 3 گھنٹے اپنی زندگی کے لگا دیا کرتے ہیں؟ موبائل اٹھایا اس کے بعد ہمیں دنیا کی ہوش نہیں ہوتی۔ کیا کچھ ہم موبائلوں کے اوپر دیکھتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پڑھتے چلے جائیے، قرآن کریم میں صفات ذکر کرتا چلا گیا۔ کھولیے 19واں پارہ، اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر پھر ایمان والوں کی صفات کو ذکر کر رہا ہے۔ وعباد الرحمن، کیا فرمایا؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا۔ اللہ کے رحمان کی صفت کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ آج ہم اپنے حالات دیکھیں، کیا ہماری طبیعتوں کے اندر معافی ہے؟ ذرا سی بات کے اندر ہم کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، کتنا ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیسا ہم غصہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ رب العالمین صفت بیان کر رہا ہے وعباد الرحمن۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے دن اور رات ذکر کر دی، وقت کی قلت ہے صرف اشارے ذکر کر رہا۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جنتوں کا ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، جن کو ہم نے جنتوں کا وارث بنا دیا۔ الذین یرثون الفردوس، جنت بھی معمولی جنت نہیں، جنت الفردوس کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی وہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا۔ قرآن کریم کے اندر دوسری صفت کے لوگ جو ذکر ہیں، جو دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر موجود ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے ہیں، کافرین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ کے اوپر قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کیا۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم میں جانے والے لوگوں کی 4 صفات کا ذکر کیا۔ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا، جنت والوں کو دکھائے گا، دیکھو اگر میری رحمت نہ ہوتی تو تمہیں بھی جہنم میں جانا تھا۔ جہنم والوں کو دکھایا جائے گا، دیکھو اگر تم ایمان لے آتے، دنیا میں میری بات مان لیتے، تم بھی آج جنت کے بالا خانوں میں ہوتے۔ جنتی جہنمی ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنم والوں ایک بات بتاؤ، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ جہنم والے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم اگر خود نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو عادت نہیں ڈالتے۔ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے، رات کو کام میں سے گھر پہ آنے کے بعد بچوں سے یہ ضرور پوچھتے ہیں بیٹا اسکول گئے تھے، بیٹا ٹیوشن گئے تھے، ہوم ورک پورا کر لیا، وغیرہ وغیرہ معاملات پوچھتے ہیں۔ نہیں پوچھتے تو ہم یہ نہیں پوچھتے بیٹا آج کتنی نماز ادا کری،
بیٹا پانچوں نمازیں ادا کر لی تھی، بیٹا نماز کو وقت پہ ادا کیا تھا، بیٹا آپ کو نماز آتی ہے، نماز آپ کی صحیح ہے؟ نہیں پوچھتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خود نماز نہیں آتی، اس لیے کہ میں نے خود نماز ادا نہیں کی، میں کس منہ سے پوچھوں؟ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اگر سوال کر لیا بابا آپ نے کتنی نماز ادا کری، میں کیا جواب دوں؟ میں تو خود نماز کا چور ہوں، میں تو خود نماز کے اندر انتہائی کمزور ہوں. قالوا لم نكن من المصلين، پہلا گناہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے، فرمایا لم نكن من المصلين، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا گناہ فرمایا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا بڑا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑایا کرتے تھے. مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے جو عبادات بندوں کو سکھائی ہے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج کسی شخص کے چہرے پہ داڑھی ہو، کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، لوگ کیسا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس طرح اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں. کیوں؟ یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، مذاق اڑا کے رکھ دیا اس بندے کا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے کیسے کیسے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کس کس طرح کے معاملات چلائے جاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہی کام کافر کرتے ہیں، ہم روڈوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب ہم خود یہ کام کرتے ہیں تو اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا گناہ ذکر کیا، فرمایا وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کو دیکھے، ہم قیامت کے دن کا زبان سے انکار نہیں کرتے، مگر کیا ہمارے اعمال اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ ہم قیامت کے اوپر ایمان لانے والے ہیں؟ ہم میں سے کس کو خیال آتا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے؟ کس طرح کے ہم معاملات چلاتے ہیں دنیا کے اندر، ہر معاملے کے اندر معاملات کو دیکھتے چلے جائیے، کیسے ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیسے اللہ کے حدود کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر دین کے معاملات کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، موویاں بنائی جاتی ہیں، تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، کس کس طرح معاملات ہوتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس قافلے کے اندر گھنٹی بندھی ہوئی ہو، کسی جانور کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہو. یہ آواز اتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قافلوں میں نہیں جاتے. ہمارے ہاں تو لڑکی کو شادی کے موقع کے اوپر مکمل گانے بجانے میں رخصت کیا جاتا ہے. جب لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں مکمل گانے بجانوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے. کہاں سے شادیاں کامیاب ہوں گی؟ پھر ہم پریشان گھومتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں چل رہے، ہماری بہن کے گھر میں سکون نہیں، ہماری بیٹی کے معاملات صحیح نہیں، کیا کرے؟ جب یہ سارے معاملات کر رہے تھے اس وقت جب ہم نے لعنتوں کو وصول کر لیا، اللہ کی ناراضگی کو وصول کر لیا، کس طرح معاملات چل سکتے ہیں؟ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. تیسری چیز، تیسرے معاملات، تیسرے طرح کے لوگ جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وہ منافقین ہیں. منافقین کون لوگ؟ جو نہ پکے مسلمان نہ پکے کافر، کافروں کے ساتھ جائیں، کافروں کو بولے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومنین کے اندر آئیں، مسلمانوں کے اندر آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کریم کہہ رہا ہے 5واں پارے کا آخر ہے، سورۃ النساء ہے، اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل مسلمان بنتے تھے نہ مکمل کافر بنتے تھے. سزا بھی اللہ نے بڑی دردناک رکھی.
اللہ نے بڑی سزا دردناک رکھی. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے زیادہ بدتر ان کی سزا ہے، ان کو جہنم کے سب سے نچلے سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے. جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں، جیسے جنت کے مختلف درجات ہیں، جس کے جتنے زیادہ اچھے اعمال اتنا اونچا درجہ ملے گا. اسی طرح جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں، جس کی جتنی زیادہ بدعمالیاں، جتنا زیادہ کفر ہوگا اس کو اتنا زیادہ نچلا درجہ ملے گا. فرمایا منافقین کے لیے نچلے سے نچلا ترین درجہ ہے، سب سے نیچے لے جا کے ان کو پھینکا جائے. منافقین کیا کرتے تھے؟ 5واں پارے کا آخر ہے، سورۃ النساء ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق وہ ہے یخادعون اللہ جو اللہ کو دھوکہ دیا کرتے تھے، وهو خادعهم اس حال میں کہ وہ خود دھوکہ کھانے والے ہوتے تھے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے کے سمجھتے تھے ہم نے بڑا کام کر لیا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کو کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قَامُوا كُسَالَىٰ سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. يُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد کیا کرتے تھے، مطلب انتہائی مختصر ترین نماز پڑھا کرتے تھے، نماز صحیح ادا نہیں کیا کرتے تھے. نفاق کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث جس کے اندر آپ علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کون کون سی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. آج ہم اپنے معاملات دیکھیں، گھروں کے اندر ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے اندر ہمارا جھوٹ چلتا ہے، دوستوں کے اندر ہمارا جھوٹ چلتا ہے. کوئی ایسی جگہ جہاں ہم جھوٹ نہ بولتے ہو؟ جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 70 میل دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت دور چلی جاتی ہے. ہم تو جھوٹ کے اوپر ہمارا سارا کاروبار چل رہا ہے، سارے معاملات ہم نے جھوٹ کے اوپر چلا رکھے ہیں. فرمایا اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑ دیتا ہے. تیسری سے بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب بھی منافق کی علامت ہے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس کی خیانت کیا کرتا ہے. اور بعض روایات کے اندر چوتھی صفت بھی ہے. فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، فجرا گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے، گالیاں دیا کرتا ہے. آج ہم اپنے معاملات دیکھیں، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل ذرا معاملات تو دیکھے، بات بات کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے منہ پہ گالیاں ہوتی ہیں، اور گالیاں بھی ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی ماں بہن کے اوپر انتہائی گندے الزامات لگا دیا کرتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. کبیرہ گناہوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا. ان کبیرہ گناہوں کے اندر فرمایا ایک بڑا گناہ یہ ہے انسان کی پاک دامن مومنات عورتوں کے اوپر الزام لگائے، ان کے اوپر زنا کے الزامات لگائے جن کو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں. آج دیکھیں کیسے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، کس کس طرح کی لینگویج، کس طرح کی زبان استعمال کیا کرتے ہیں. اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب بھی بات کرتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی دیا کرتا ہے. اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوا کرتا ہے، ہم کیا ہیں. اب بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاملات انتہائی خراب ہیں، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، سانس ہماری چل رہی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ ایک مہلت ہے، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک ہم نے قرآن کو غور و فکر کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟
تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آئیے. روزانہ تھوڑا سا قرآن کریم کا چاہے تھوڑا سا مطالعہ کیجئے، مگر ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیجئے. قرآن کریم کی کوئی مستند تفسیر لیجئے، اس کے ساتھ مطالعہ کیجئے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کا دین کتنا آسان ہے، ہم نے کس طرح اپنے معاملات کو گمبھیر بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جب ہم اس طرح کریں گے ہماری زندگیوں کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا. رب العالمین سکون کا نسخہ بتا رہا ہے. آج اکثریت لوگوں کی بے سکونی کے اندر مبتلا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں موسیقی کے اندر روح کی غذا ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کے فرمان کی توہین کیا کرتے ہیں. اللہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن کریم ہے. اسی طرح معاملات انتہائی لوگوں کے حالات خراب ہیں، معیشت انتہائی زیادہ لوگوں کے معاملات کی خراب ہے. اللہ رب العالمین اس کا بھی وجہ بتا رہا ہے. قرآن کریم کھولیے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے قرآن کو چھوڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اس کے معاملات نہیں چلتے، معیشت نہیں چلتی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا اس کو اندھا کر کے اللہ اٹھائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آنکھوں کی نعمت تھی میرے پاس، کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں اسی طرح آئی تھی، فنسیتها، تو نے بھی ان کو بھلا دیا تھا. تجھے سمجھایا جاتا تھا تو قرآن پڑھ کے بھلا دیا کرتا تھا. وکذالک اليوم تنسیٰ، جا آج تجھ کو بھی بھلا دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین بھولتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس صرف سے پاک ہے کہ انسان بھول جائے. انسان بھول جاتا ہے، رب العالمین نہیں بھولتا. یہاں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسے کیا جائے گا جیسے تم کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایسے تمہیں چھوڑ دیا جائے. تو میرے بھائیوں اس چیز کے اوپر غور و فکر کیجیے، ان معاملات کے اوپر غور و فکر کیجیے. قرآن کریم کو اپنے ہاتھ سے لگائیے، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ہمارے خلاف کیس لڑ رہے ہوں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. 19ویں پارے کا شروع ہے. فرمایا وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کی وہ جماعتیں ہیں، یہ قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو نہیں پڑھتے تھے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے. پھر بتائیے کہاں سے بچت کے معاملات ہوں گے، کہاں سے کیسے ہم بچ سکیں گے جب اللہ کے نبی جن کے لیے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری سفارشیں کر کے ہم کو جنت میں لے جائیں گے، مگر اگر معاملہ اللہ نہ کرے الٹا ہو گیا تو ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اس چیز کے اوپر غور و فکر کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللہ کی نعمتوں کے اندر ایک بڑی نعمت سردی کا موسم ہے. سردی کا موسم آ چکا ہے. ہم اس سردی کے موسم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مختصر طور میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سردی کا جو موسم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اپنے نیکیوں کے اندر اضافہ کر سکیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز سردی کے اندر وضو کرنا. یہ وضو کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے.
اس کی بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں کے اندر، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر موجود ہے. جب انسان کو وضو کرنا پسند نہ ہو، سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے انسان کو پسند نہیں ہوتا، اس وقت کے اندر وضو کرنا، اللہ رب العالمین کو یہ چیز بڑی پسند ہے. دوسرے نمبر کے اوپر، سردی کے اندر دن چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. ان دنوں کے اندر روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، یہ ایک بڑی زبردست عبادت ہے. صحیح البخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھا، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، بعد اللہ 70، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو، اس کو اللہ رب العالمین 70 سال کی جہنم سے مسافت پہ دور لے جاتا ہے. ایک روزہ آسان ترین عمل ہے، عمل کیجئے. 13، 14، 15 اسلامی حساب سے ان کے روزے رکھیے، آپ کو روزے کا بھی ثواب ملے گا، 13، 14، 15 کے روزے کا بھی ثواب ملے گا. پیر جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کیجئے. تیسری چیز جس کو ہم اپنے معاملات میں لا سکتے ہیں، وہ ہے سردی کے موسم کے اندر لوگوں کو لباس دینا. سردی کا موسم ہے، ہر شخص کو مزید اضافی کپڑوں کی، گرم کپڑوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جس نے اللہ کے بندوں کو، حدیث کا مفہوم ہے جس نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو لباس پہنایا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو جنت کا لباس پہنایا. تو یہ آسان ترین نیکیاں ہیں جن کو کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے. عبداللہ ناصر بھائی بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، اسی طرح والدہ فیصل بھی بیمار ہیں، اور بہت سے لوگ بیمار ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مومن مومنات، مسلم مسلمات کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ تمام معاملات میں آسانی والے معاملات فرمائے. ہماری زندگیوں کو بھی آسان فرمائے، ہماری دنیا بھی آسان فرمائے، ہماری موت کو بھی آسان فرمائے اللہ رب العالمین. اور موت کے بعد کے سارے معاملات اللہ رب العالمین اپنی رحم و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ آسان فرمائے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.